پورے ہفتے ہر لمحے ہر منٹ ہر سیکنڈ انسان کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا. لیکن پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم کوئی ایک تقریر اس حوالے سے کرے، خاص طور پر اگر ابھی ایام عزا چل رہے ہیں. ایام عزا میں ہم نے سب سے زیادہ جس کو یاد کیا ہے نا، غم کے حوالے سے نہیں، اس غم کی وجہ سے سب سے زیادہ جس کو ہم نے یاد کیا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا. غم تو کائنات کا سب سے بڑا غم ہے حسین کا غم، اور حسین کی مظلومہ اور معصومہ ماں صف عزا پہ مسلسل بیٹھی رہتی ہے، چاہے ہم اور آپ 9 ربیع الاول کے بعد یا 8 ربیع الاول کے بعد صف عزا سے اٹھ جائیں. ان کا تو وہی طریقہ ہے جو اہل بیت کی بیویوں کا تھا کہ صرف ایک دن نویں امام کے کہنے پر سوگ کو بڑھایا گیا، مگر اگلے دن سے دوبارہ سوگ شروع ہو گیا. تو وہ تو ہر وقت صف عزا پہ بیٹھی رہتی ہیں. تو غم تو کائنات کا سب سے بڑا غم حسین کا غم ہے. لیکن جب یہ غم آپ کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس سوال کا جواب ہے معرفت امام زمان. اور وہ سوال یہی آتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم عظیم ہو گیا، کیا پروردگار اس کا انتقام نہیں لے گا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے وہ ذات آپ کو ہمارا سلام، آپ وہ ہیں جن کے خون کا انتقام اللہ کو لینا. تو جتنے مصائب آپ کربلا کے سنیں گے، ہر مصیبت کے بعد ذہن میں خیال آئے گا کہ آخر اس مصیبت کا انتقام کب لیا جائے گا، آخر اس کا بدلہ کب لیا جائے گا. اور جب ذہن میں یہ خیال آئے گا تو پھر حسین کے خون کا انتقام لینے والی وہ شخصیت جو خود بھی اس بات کے لیے تڑپ رہی کہ اللہ مجھے جلد از جلد ظاہر کرے تاکہ میں اپنے دادا کے خون کا انتقام لوں، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی. تو خالی زیارت وارثہ میں ہم نے امام زمانہ کو یاد نہیں کیا، خالی زیارت عاشورہ میں ہم نے امام زمانہ کو یاد نہیں کیا، خالی زیارتوں میں امام کو یاد نہیں کیا ہے. مومن کو ہر وقت جہاں کربلا اس کے ذہن میں آئی، اور جس مومن کے ذہن میں کربلا نہیں آئے گی وہ مومن نہیں. جہاں کربلا ذہن میں آئی وہاں امام زمانہ ذہن میں آئے گا. تو یہ 2 مہینے 8 دن کے صف عزا میں ہمیں بہت زیادہ یاد کرنا ہے. لیکن میں نے بات شروع کی تھی معرفت، اور یہ بہت اہم اس وقت کا مرحلہ معرفت کا. امام زمانہ کی یاد اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، امام کی معرفت. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے میں صرف ایک دعا کا ایک جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں. دہرانا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ دعا جو ہے وہ سارا سال، یعنی جو اس دعا کا جو اسلام نے وقت رکھا ہے اس میں پڑھی جاتی، تو بچوں کو تو شاید زبانی یاد ہو گئی ہوگی. خیر دعا بڑی ہے، زبانی تو یاد نہیں ہوتی، لیکن اس کے کچھ جملے. ماہ مبارک رمضان کی وہ دعائیں جو روزانہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک ہے دعائے افتتاح. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم تو چلے، روزانہ کی دعا نہیں ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ کی دعا ہے ہر نماز کے بعد کی. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور بھی ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جانے والی دعا. مگر دعا افتتاح بہت اہم دعا، شروع سے آخر تک اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. لیکن آج رمضان کا مہینہ نہیں اور آج رمضان کی تاریخ نہیں، اس لیے میں اس دعا افتتاح کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. صرف اس کا ایک جملہ جو آخر میں جہاں دعا ختم ہو رہی، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علیہ. بالکل اختتام، پوری دعا افتتاح آپ نے پڑھی، اور بالکل ہم اس کے اختتام پر. یہ دعا افتتاح ان 2 دعاؤں میں سے ایک ہے جو ہمیں ایک عجیب طریقے سے ملی، کیونکہ اس میں سے جو دوسری والی دعا ہے اس کا مجھے بیان کرنا تھا، اس لیے میں اس جملے کی ابھی تشریح نہیں کر رہا ہوں. تو دعا افتتاح کے آخر میں جا کے ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں. اور میں نے اکثر یہ جملہ اپنی مجلسوں میں کہا کہ مومن اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، مانگتا ہے، اس طرح جیسے اب باتوں میں بات نکلی ہے. یہ بات مجھے آنے والے دن یعنی کل کہنا تھی، لیکن چلیں آج بھی سن لیجیے چھوٹی سی بات. اور وہ یہ ہے کہ خود دعا افتتاح نہیں، کوئی اور دعا نہیں، خود کوئی بھی دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ کو مانگنا ہے، رونا ہے، گڑگڑانا. اب آج کل پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ بڑی لمبی دعائیں، بڑے مشکل اعمال. معصومین نے ہمیں بعض اوقات اس سے روکا بھی ہے اور کہا ہے کہ جب یہ مختصر دعا سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو تفصیلی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اب یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ تشریح میرے اس عنوان میں آنے والی ہے. تو اس میں سے
بہار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی جس میں نے یہ دعا نہ پڑھی اور وہ مسئلہ فوراً حل نہ ہوا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا جو اتنا اثر بتایا جا رہا ہے، اچھا مجھ پر اس وقت زیادہ اثر اس لیے ہے کہ ابھی میں نے 10 دن پہلے یہ دعا، اس میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا یہ دعا کا، اور ابھی کتنے، میرے خیال 10 دن ہوئے ہوں، 10 یا 15 دن، اور میرے پاس یہ اطلاع آئی ایک مومن کی جانب سے کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا، ہم نے بھی اس کو عام طریقے سے لیا، لیکن اس دن سے میں نے 1 ہفتے تک یہ دعا پڑھی، میرا ایک ناممکن کام، انہوں نے ایک تفصیل بتائی، بس سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو، مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جائے، نہیں، یہ جملہ بھی غلط، سمجھیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل کام وہ حل ہو گئے۔ تو اب اس لیے ذرا میں بھی زیادہ جوش کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کتابوں میں ایک چیز کہا جانا، وہاں تو یہ 50-50 چانس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے، پتہ نہیں روایت غلط، گرچہ اس کی وجہ سے ہم روایتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، ہمیں روایتوں کے ماہر یعنی مرجع وقت سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جب کبھی کسی روایت کے فوراً بعد اتنے جلدی اثر ہو، ٹیکنیکل پوائنٹ صرف یہ کہ روایت اصل میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج کا زمانہ تھا یا حج کے بعد کا یا حج سے کچھ پہلے کا، اور رات کے وقت میں وہاں پہنچا۔ آج کی دنیا اور 1300 سال پہلے کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجمع کے اعتبار سے بھی، اندھیری رات، آج تو رات کبھی اندھیری ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو زیادہ مزہ آئے گا، دن کو زیادہ تکلیف ہوگی، تو جب کہ روایت ہے اس وقت رات کے وقت خانہ خدا کے ذہن میں کسی کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا کہ اچانک میں نے سنا ہجر اسماعیل سے کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک مختصر جملہ بھی۔ ہجر اسماعیل آج کل تو بہت فیمس ہو گیا ہے، اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو وہاں پر عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، وہ بھی پورا دن نہیں، دن کے کچھ حصوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، پہلے مردوں کو لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز کا وقت دیتے ہیں، پھر وہ باہر آتے ہیں، پھر عورتیں جاتی ہیں، اور 2 رکعت نماز کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگا ہونا پڑتا۔ یہ میں مدینے کی مسجد کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ ایپ کے اوپر اپنا ٹائم بک کرا سکتے ہیں، یہاں کوئی ٹائم وائم بک نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنا پاپولر ہے کہ 2 رکعت نماز کے لیے لوگ 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً بہت میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت پرانا ہو چکا ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو میں نے 25-30 سال پہلے ہی ہجر اسماعیل کو اتنا خالی دیکھا کہ آپ 2 دن 3 دن اس میں بیٹھے رہیے، آپ کو وہاں سے ہٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، کوئی ہوگا ہی نہیں آپ کے دائیں بائیں۔ یہ ہجر اسماعیل ہے جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں۔ یہ میڈیا کی بہت زیادہ یعنی فاسٹ ہو جانے کی بنا پر یہ اب ہر ایک کو معلوم ہے۔ وہ ایک گول سی دیوار جو خانہ کعبہ کے رحمت کے پرنالے کے قریب واقع ہے، ایک چھوٹی سی گول نہیں ہوگی، آدھی گول ہے، سیمی سرکولر، نیم دائروی، یو شکل میں، خانہ خدا کے بالکل برابر۔ اس کی اپنی ایک تاریخ، اس کی اپنی ایک فضیلت، اس کے اپنے اعمال ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ یہاں کے بارے میں ایک بات مشہور بھی ہو گئی ہے اور صحیح بھی ہے، اولاد کے حوالے سے پوری دنیا میں کربلا کو چھوڑ کر سب سے جو بہتر جگہ ہے وہ یہ ہجر اسماعیل، کیونکہ اس میں جناب ہاجرہ کی بھی قبر ہے اور جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے۔ ہاجرہ وہ ماں تھی جنہوں نے مکے کو آباد کیا، میں ذرا تفصیلات میں چلا گیا جس کی ضرورت نہیں۔ تو اب اولاد کے حوالے سے جو دعائیں جن کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں جاتے ہیں، اور اسی لیے وہاں اتنا مجمع۔ ساتھ میں ایک روایت اور مشہور ہو گئی، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پر اگر میں بحث کروں گا تو موضوع تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا، جو ابھی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، میں خود بھی پریشان ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت جو عام مسلمانوں کے پاس تو کنفرم ہے، ہمارے ہاں 50-50 ہے کہ یہ جو گول دیوار ہے یہ یو شیپ، میں گول کہوں گا تو اس سے مراد گول مت لیجیے گا، وہ آدھی گول ہے، تو وہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ پہلے خانہ کعبہ یہاں تک تھا،
تو اب اس میں جانا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ میں واقعاً جانا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ثواب کے اعتبار سے. اب جیسے اس وقت ایک کثیر تعداد میں مومنین کرام کربلا کی جانب جا رہے ہیں, تو روایتوں میں نا کہ کربلا میں جانا ایسا ہے جیسے عرش الہی پہ جانا. بلکہ بعض روایتوں میں یہ جملہ بھی آیا کہ جب تم کربلا کی زیارت کے لیے چلو اور کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, تو یہ منع نہیں کیا امام نے, بات سمجھانے کا ایک طریقہ کہ ہم تو کہیں گے بھائی ہم کربلا جا رہے ہیں, آقا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا یہ نہیں, یہ مت کہو, یہ کہو کہ میں عرش الہی پہ خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جس نے کربلا میں میرے دادا کے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے 7ویں آسمان پر خود پروردگار عالم سے ملاقات کر کے خدا کی زیارت کی. زیارت چیز ہی کوئی اور ہے, اور اس کی جو فضیلت اور برکتیں آئی ہیں البتہ ایک جملے کے ساتھ. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں 40 کے عشرے میں ایک آدھ مجلس میں یہ جملہ اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ جو لوگ جانے والے ہیں تقریباً سب جا چکے, تو جو لوگ تیاری کر رہے ہیں آئندہ کی زیارتوں کے لیے, یہ جملہ ان کے لیے. کہ جس طرح حج کے حوالے سے جب انسان جاتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اس کو جانا ہوتی, تو زیارت کے بھی تقاضے ہیں. ہمارا موضوع ہے ایمان کے تقاضے. ایمان کا ایک حصہ زیارت ہے, اس میں آ جائے گا کہ تقاضے, کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں سے ایسے مومنین سے لوگوں سے حرام طریقے سے مال حاصل کیا جا رہے ہیں, قرضہ ہے گردن کے اوپر, وہ آدمی مانگ بھی رہا ہے کہ واپس کرو, جا رہے ہیں. میں زیادہ اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا کہ کمی وقت کی وجہ سے زیارت جیسے اہم ترین فریضے کی توہین نہ ہو جائے. لیکن واپس آئیے کہ اب وہاں پہ آپ کربلا میں گئے تو وہ ہے کہ آپ عرش الہی پہ گئے, اور وہاں گویا آپ نے اللہ سے وہاں جا کے ملاقات کی جہاں شب معراج اللہ کا رسول گیا تھا. لیکن وہ ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے آپ رہیں گے اسی دنیا میں نا, لیکن یہ جو گول دیوار ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. میں ایک دو جملے اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جلدی سے بات مختصر کرتے ہوئے اصل موضوع پہ آ جاؤں. تو اب یہ ہے کہ وہ واقعاً کعبے کا حصہ ہے, وہ کعبہ ہی ہے. اب یہ ایک بات مشہور ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو باقاعدہ طور پہ یہ نظام بنانا پڑا, ورنہ آخری سالوں میں کووڈ سے پہلے تو اتنا مجمع وہاں ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھٹ کے مر جانے کے امکانات پیدا ہوتے تھے. 1-2 رکعت نماز کے خاطر ہر آدمی دوسرے کو تکلیف دے رہا, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے. لیکن آج وہ روایت نہیں دہراؤں گا, وہ بھی میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال ایک روایت دہراتا ہوں. 2 رکعت نماز کی خاطر جو واجب بھی نہیں ہے, سنت. اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ کعبے کا حصہ ہے تو اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ کیا کعبے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی. پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ایک شہرت ہو گئی ہے کہ کعبے کے اندر نماز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کس طرف رخ کریں گے. خیر, تو واپس آ جائیے. نظام بنانا پڑا, لوگ قطار لگائیں, جتنی جگہ ہے اتنے ہی لوگوں کو جانے کی اجازت ملے گی. لیکن یہ سب ہے گزشتہ 8-10 سال. تو راوی کہتا ہے رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے. پرانے زمانے میں کوئی الیکٹرک تو تھی نہیں, تو خاصا اندھیرا ہے. ایک آدھ چراغ کہیں جل رہا ہوگا صحن کے اندر, وہ اتنے بڑے صحن میں اس کی روشنی ناکافی. اور کسی کے رونے کی اور گڑگڑانے کی آواز سنی, اور اس کے بعد ایک جملہ. تو میں قریب آیا, تو میں نے قریب آ کے دیکھا کہ اس گول دیوار میں, پھر کہہ دوں گول نہیں ہے لیکن بس میری زبان پہ جو لفظ چڑھ گیا اسی طرح سنیے, اس حجر اسماعیل میں جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں, اس کے اندر کوئی شخص سجدے کے عالم میں ہے, اور یہ جملہ اس کی زبان پہ آ رہا. اور جب میں اور قریب گیا تو میں نے پہچان لیا, کہہ رہی یہ تو میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, چوتھے امام سجدے کے عالم میں صرف ایک جملہ ارشاد فرما رہے. پھر جب امام نے اپنا سجدہ ختم کیا, امام کا سجدہ بھی بہت طولانی سجدہ ہوتا تھا, تو راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ کیوں؟ کہا یہ وہ دعا ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ دعا کرے گا, اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا. دیکھیں وہ روایتوں کو میں نہیں مانتا ہوں, یعنی میں سے مطلب میری حیثیت کچھ نہیں ہے مراجع جو روایتوں کی پرکھ کرتے ہیں, جس میں اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کی تم نے اور کام نہیں ہوا تو مجھ پر لعنت کرنا یا میرا گلا پکڑنا یا مجھ سے آ کے شکایت کرنا, وہ ساری باتیں غلط. لیکن امام نے کہا کہ ہر کام, اور راوی کا پھر جملہ تھا کہ میں نے اس کے بعد جس مسئلے میں, ہاں مسئلہ ہونا چاہیے, ہمارے یہاں لوگ دعاؤں کو بھی غلط استعمال کیا کرتے ہیں.
پانی ذرا ٹھنڈا نہیں ہے تو اس نے دعا مانگی کہ ذرا ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے. دیکھیے یا کراچی میں ٹیکسی نہیں مل رہی ہے تو دعا اس نے مانگی, یا ویگن نہیں آ رہی ہے جس میں اس کو جانا ہے تو اس نے اتنی اسٹرانگ دعا مانگ لی جو امام نے کہا مردے کو زندہ کر دی. ہر دعا کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے استعمال کا, جس کو آپ سمجھیں گے میڈیکل سائنس. ایک عام سی گولی جس بیماری میں ہے, اینٹی بائیوٹک ہے, پھر ویکسین ہے, پتہ نہیں, چھوڑے فضول باتیں. خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جس بڑے مسئلے میں میں نے یہ دعا مانگی. یہ چوتھے امام کی دعا, چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. لوگ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ڈر جاتے ہیں, دوبارہ اس کو واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں سے اٹھایا تھا. لمبی لمبی دعائیں, مشکل عبارات ہیں. کسی چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی اس نے کوئی دعا پڑھنا چاہی, پتہ چلا 3 صفحوں کی دعا اٹھاتے ہیں. یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی ممبر پہ تذکرہ ہو یا آپس کی بات چیت میں تو لوگ اس کو ہاتھ ضرور لگاتے ہیں. ایک قرآن, ایک نہج البلاغہ, ایک صحیفہ کاملہ, لیکن اس کے بعد ہاتھ لگا کے 2-4 ورق الٹ پلٹ کے دیکھ کے واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں ہمارے پردادا کے زمانے سے وہ کتاب رکھی چلی آ رہی. لیکن وہی صحیفہ کاملہ میں نہج البلاغہ کے مولا کی بھی وہ مختصر دعا ہے, لیکن آج کا موضوع دعا نہیں ہے, میں کہاں چلا گیا. تو صحیفہ کاملہ کی وہ لمبی لمبی دعائیں جس کے بارے میں اب ہر پڑھا لکھا مومن جانتا کہ یہ دعاؤں سے زیادہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ تھا. یہ ابھی آپ نے تیسرے عشرے میں علماء سے سنا ہوگا. وہ والی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والا امام معصوم مختصر دعا پڑھ رہا ہجر اسماعیل. اور ابھی کا ہر مسئلہ حل ہوا, لیکن میں نے کہا اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دعا چوتھے امام نے ہجر اسماعیل میں مانگی. تو اس کی بیسٹ جگہ تو وہی, کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ 2 چیزیں اور دیکھنا ہوتی. اوقات سے مطلب وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا, نہیں, ٹائمنگز, کہ کب کس ٹائم کی یہ دعا ہے, اور جگہ کس جگہ کی یہ دعا. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں, کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں, لیکن کچھ کے لیے یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے علماء ایک لفظ استعمال کرتے رجاءن, اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, کہیں سے کہیں چلا جاؤں. اس کے بعد اس لفظ کے استعمال کے بعد پھر آپ مثلا شب جمعہ کی دعا شب بدھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پردے کی دعا کو اپنے گھر کے پردے کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رجاءن کا لفظ جو آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے, تو اصل دعا تو اس جگہ کی ہے. لیکن وہی انگریزی کا محاورہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, من لم یدرک الکل لم یدرک الکل, مولا کا فرمان ہے اصل میں. جسے پوری چیز نہ ملے تو جتنی ملے اتنی تو کم از کم حاصل کر لے. تو 4 لفظ یہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا, 4 لفظ. عبدوں کا, قائلوں کا, مسکینوں کا, فقیروں کا. اور اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو اردو یا پنجابی بولنے والوں کو نہیں پتا؟ عبدوں کا, مسکینوں کا, سائلوں کا سائل, مسکینوں کا مسکین, فقیروں کا فقیر. لیکن صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. یہ لفظ بھی زیارت کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت مشہور. آقا کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں جو زیارت عاشورہ میں, السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. راوی کہتا ہے امام سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبدوں کا بفنائک, سائلوں کا بفنائک, مسکینوں کا بفنائک, فقیروں کا بفنائک. بس فنا مانے دہلیز, دروازہ, چوکھٹ. تیرا بندہ تیرے دروازے تیری چوکھٹ پر, سوال کرنے والا تجھ سے سوال کر, سائلوں کا تجھ سے سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر, مسکینوں کا تیری بارگاہ میں مسکین بن کے آنے والا تیری چوکھٹ پر ہے, فقیروں کا تیرا محتاج ہے تیری چوکھٹ پر. بس ایک جملہ. جتنی دیر امام نے ذکر کیا وہ کیا, کیونکہ امام تو یہ دعا کسی حاجت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں گے. لیکن پھر راوی کہتا ہے کہ زندگی میں میرا کوئی مسئلہ نہیں روکا جب کبھی بھی یہ دعا میں نے سجدے کے عالم میں اپنے شہر میں بھی پڑھی تھی.